سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو ایکشن لیا ہے جعلی کاغذات کی مد میں جو اسلحے کی خرید و فروخت ہے، اس حوالے سے بتائیے کہ جعلی کاغذات کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بھی بتائیے. اسلحہ رکھنا ہر ایک بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہر شہری کا رائٹ بھی ہے. سیکیورٹی کے سیکیورٹی حوالے کے سے لے کے رائٹ ہے. جیسے حالات جا رہے ہیں پوری دنیا میں اسلحہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے رکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ایک خرابی یہ آ رہی بہت بڑے لمبے عرصے سے کہ اسلحہ لائسنس کا حصول اتنا آسان نہیں ہے. اور پنجاب میں تو بڑی دیر سے اس کے اوپر پابندی ہے، بین ہے مکمل طور پہ تو یعنی کہ لائسنس نہ اسلحہ ملنے کی لائسنس پہ. وجہ سے اچھا جعلی یہ ہاں کاغذات کی طرف جانا پڑ ہاں رہا ہے. ہاں اسلحہ لائسنس کی طرف سے جو ہے نا مکمل پابندی ہے. ابھی جو آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ ابھی چند دن پہلے ایک دو روز پہلے نا ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے سیکٹری ہیں نور المی مینگل صاحب نے آرمز ایکٹ 2023 کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے اسلحہ لائسنس جو اسلحہ ڈیلر جو ہیں، جو ڈیلر جو اسلحہ سیل کرتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، گن اس کی گولیاں ایمولیشن وغیرہ یہ چیزیں، اس میں پمپ ایکشن آ جاتی، پسٹل آ جاتی، ہر طرح کا اسلحہ جو سیل کرتے ہیں، جیسے کہ شو روم ہوتے ہیں، جیسے آپ کہیں سے کوئی گاڑی خریدتے ہیں، اسی طرح ان کے بھی الگ سے اسلحہ ڈیلرز کی شاپس ہیں. لیکن ان کو ایک لائسنس ہوم ڈپارٹمنٹ دیا ہوتا ہے اور اس لائسنس کے تحت انہوں نے وہ اسلحہ ایک جائز ذریعے سے جو ہمارے یہاں پہ جو کم فیکٹریز ہیں، فیکٹری جو اسلحہ ساز فیکٹری سرکاری طور پہ وہاں سے وہ اسلحہ لیتے ہیں اور وہ ان کا اندراج کرتے ہیں مکمل طور پر، اور پھر وہ اسلحہ سیل کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس اسلحہ لائسنس ہوتا ہے. اور یہ بڑے لمبے عرصے سے پنجاب میں یہ پریکٹس چل رہی تھی. بہت سارے لوگوں کے پاس اسلحہ لائسنس، ڈیلروں کے پاس اسلحہ لائسنس جو تھے نا وہ موجود نہیں تھی سیل کرنے کا. ٹھیک ہے، ایک ہے اسلحے کا لائسنس، اور یہ آپ نے اور جو ایک ہے بات وہ کی جو ڈیلر ہیں جو ان ڈیلر کے حضرات پاس ہیں خود ان بھی کا ایک بھی ایک پرمٹ ہونا لائسنس، ان چاہیے. کا ایک لائسنس ہے جس کے تحت وہ یہ بیچ سکتے ہیں یا خرید. بزنس کر سکتے ہیں، ٹھیک یہ ٹھیک کاروبار ٹھیک، کر خرید و سکتے ہیں، فروخت اس خرید و کا جو فروخت کر ایک سکتے ہیں، اسلحہ بزنس ہے. خرید بھی سکتے ہیں اور آگے سے سیل بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کافی دیر سے یہ شکایات تھیں کہ جعلی اسلحہ ڈیلر جو مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ جعلی اسلحہ ڈیلرز کہتے ہیں کہ والد کے نام اسلحہ لائسنس تھا، والد فوت ہو گئے، وہ اس کی ایک وہ پروسیس نہیں کیا گیا، آگے سے بیٹے بھتیجے چاچے وہ چلا رہے ہیں. اگر کسی بندے نے کو پاس تھوڑے پیسے ہیں، اس نے کسی سے اسلحہ وہ شاپ لے لی، وہ اس طرح شاپ لے لی جیسے کسی بیکری کا وہ اس نے ایزیلی انتظام لے لیا کہ بیکری کا اس نے ڈب روٹی پیسٹری بیچنی ہے. یہ اب جب اس طرح اپنے کوئی ہاتھ میں قانون لے کر اب جب اپنے اس ہاتھ طریقے میں سے انلیگل طریقے سے کوئی لے گا تو وہ پھر وہ گولیاں، وہ ایمولیشن، وہ سب ایلیگل ہے. ڈکیتوں ہاں چوروں کو بھی سیل کر دے گا، obviously ایزیلی طریقے سے کر وہ دے گا. ایلیگل ایکٹیویٹیز تو کے لیے استعمال ہوگا. بالکل اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اب تک جو ہے نا آج تک آج کی ڈیٹ تک 386 اسلحہ ڈیلرز کو تصدیق کے بعد ان کو کمپیوٹرائز بزنس لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں اور اس میں سے بہت سارے لوگوں کے اوپر مقدمات بھی درج ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہمارے پاس یہ ڈیٹیل بھی موجود ہے. ویسے ہم اتنی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے نہیں. ہم ابھی تک جو ہے نا 19 جعلی اسلحہ ڈیلرز کے خلاف سخت ایکشن لیا جا چکا ہے، جن کا اسلحہ ضبط کر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر مقدمہ متعلقہ تھانوں میں قانون کے مطابق درج کر لیے گئے یعنی ہیں. کہ اب اس ایکشن کے بعد جو کہ پنجاب حکومت نے لیا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے، اس کا سرا اب مزید یہ اس طرح اسپیشلی جو ایلیگلی نہیں سیکٹری بیچیں گے. داخلہ جو ہے نا، سیکٹری داخلہ، سیکٹری ہوم ڈپارٹمنٹ نور الامین مینگل کے سر جاتا ہے. وہ اس طرح کے کافی کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے یہ کہ کافی ایک کام کر بہت رہے ہیں. زبردست ایکشن ہے جنہوں نے لی ہے. ان کا یہ نہیں ماننا ہے کہ یہ ناجائز اسلحہ جو ہے نا جرم ہے اس کو بیچنا. کنٹرول کریں. آپ زیادہ تر آپ لوگوں کی نظر جا رہی تھی، پولیس کی جاتی تھی کہ یہ آپ کے پاس اسلحہ ہے تو دکھاؤ لائسنس دکھاؤ. لیکن یہ توجہ کسی کی نہیں جا رہی تھی کہ آخر یہ اسلحہ کے ساتھ جو گولیاں استعمال کرتے ہیں وہ اتنی آسانی سے کیسے مل رہی ہیں. جیسے کوئی بچے جا کے وہ چیزی لینے یہاں جاتے سے ملتی ہیں، تھی جن جیسے کے پاس جعلی لائسنس ہے. میری بیٹی باس جو ہے وہ روزانہ مجھے کسی چیزی لینے جانا ہے، وہ لالی پاپ مل رہے ہیں، آپ جائیں جا کے لے آئیں، بچوں کا کھیل غبارے جا سمجھا کے لیں، کے بچوں کے کھیلوں کی طرح گولیاں جو ملے. انہوں نے اس چیز کو پابندی لگا دی ہے، اس پر ایکشن لے لیا، باقاعدہ اس کے کنٹرول اوپر کر انہوں لیا، نے اس کے مقدمہ اوپر درج ہو گیا ان کے خلاف. بالکل اس کے زبردست. اوپر انہوں نے پورا مانیٹرنگ کروایا، اس کے اوپر اس پورا اسٹڈی کیا. پھر جب انہوں نے اس کے بعد ان کو جب رپورٹس آئیں اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ جعلی اسلحہ ڈیلرز ہیں، ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں سے آپ ان کی سپلائی بند کریں گے تو باہر بند ہوگا. اور باہر ٹھیک پھر ہے نا. آرام سے بکنا بند ہوگا، ملنا بند ہوگا. اب یہ جعلی کاغذ. اب آپ کے دوسری بات جو لوگوں کے لیے جاننا سر بہت ضروری. میرا بھی ایک یہاں پر کویشچن ہے، اس میں آپ بے شک ایڈ کیجیے گا. لائسنس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ اصل میں پاکستان کے اندر لائسنس کا پروسیجر کیا ہے اور یہ بند کیوں ہوا ہے. یہ
اوپن کب ہوتا ہے؟ کوئی اسپیسیفک ڈیز ہیں یا آج کل کھلا ہوا ہے لائسنس لینا آسانی سے، یا کیا اس کا پروسیس کیا ہے؟ اچھا بڑی دیر سے نا مس خان اصل لائسنس جو نا وہ بند ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ امن و امان قائم رہے. دیکھیں نا ہر دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں مرڈر ہو رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. ابھی گجرانوالہ میں جو کورٹ کے اندر جا کے انہوں نے فائرنگ کر کے 2 لوگوں کو مار دیا, چاہے وہ دشمنی تھی ان کی. تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ایک فیصلہ کیا گیا گورنمنٹ کا, وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ یہ اسلحے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا اصل لائسنس فی الحال بند کر دیا جائے, کیونکہ کوئی ایسی چیزیں رپورٹ بھی ہوئی تھیں جو لائسنسی اسلحہ بھی استعمال ہوا, جس کے بعد بڑی دیر سے لمبی مکمل پابندی ہے. لیکن درمیان میں یہی اسلحہ ڈیلر جو ہیں, جو یہ پکڑے گئے ہیں, یہ لوگ بڑے کافی لمبی موٹی رقمیں لے کے لوگوں کو اسلحہ لائسنس بنا کے دے رہے تھے, اور وہ تھا کتاب والا اسلحہ لائسنس. اور گورنمنٹ نے 2000 یا 16 میں, میرا خیال 14-16 میں یہ پالیسی لے کر آئے کہ آپ نا جن کے پاس کتاب والے اسلحہ لائسنس ہیں ان کو کمپیوٹرائز کریں, نئے اسلحہ لائسنس نہیں بنیں گے. اب اس پہ آپ کو میں واضح بات کر دوں, جن کے پاس پہلے سے اسلحہ لائسنس موجود ہیں کتاب والے, اب صرف ان کے بنیں گے؟ وہی ان کے رینیو ہو رہے ہیں. اچھا، ان کے اچھا, رینیو ہو رہے ہیں، لیکن جو رینیو نئے ہیں وہ ابھی نئے ابھی بھی آپشن ہی نہیں ابھی ہے۔ نہیں بنے. 2016 میں بھی جو پالیسی آئی تھی وہ یہ پالیسی آئی تھی کہ جن کے پاس کتاب والے اسلحہ لائسنس پہلے سے موجود ہیں ان کو کمپیوٹرائز کرا لیا جائے, تاکہ گورنمنٹ کے پاس ایک ڈیٹا آ جائے لیکن کہ کن کے پاس کیا ہے لیگل؟ لیگل اسلحہ موجود ہے, کیونکہ وہ ID کارڈ کے اوپر بننا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو فی الحال نہیں ملیں گے، اور جو انلیگل چل رہے تھے ان کے لیے تو نہیں ضبط بنے ہو گے. گیا تھا۔ اچھا, اب ٹھیک، اس کے بعد یہ ہوا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے لائسنس سامنے آئے جن کا پیچھے ریکارڈ ہی نہیں تھا, لیکن ان کے پاس ان کے بک تھی, ان کے پاس گن بھی تھی, اور وہ متعلقہ ڈاک خانے میں جا کے اسلحہ کی وہ جو رینیو کرانے کی ٹکٹ تھی گورنمنٹ آف پنجاب کی باقاعدہ, وہ بھی ان کے اوپر لگی ہوئی تھی. یعنی کہ ان وہ کے پاس تجدید خود ہو رہے بک تھے, تھی، آٹومیٹک ہو رہے پر تھے. ہم کہہ سکتے کہ دفاتر میں ان کا ریکارڈ موجود نہیں تھا، ہاں, ڈاک خانہ ڈاک خانہ میں۔ اور ٹھیک ہے، DC آفس میں ان کا ریکارڈ موجود نہیں تھا. وہ سارے اسلحہ لائسنس جو ہے نا سائڈ پہ کر دیے گئے. پھر اس کے بعد ایک پنڈورا باکس نیا کھلا. اس وقت نیب میں بھی کیس گیا کہ اتنے سارے اسلحہ لائسنس جعلی کیسے جاری ہوئے, کافی سارے. وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم اس میں جائیں گے تو کافی اپنے اس ٹاپک سے چلے جائیں گے. اچھا, پھر وہ لوگوں نے دھڑا دھڑ یہ ظاہر ہے لوگوں کے پاس اسلحہ لائسنس تھا, انہوں نے گن خریدی, 1 لاکھ خریدی, 2 لاکھ اسلحہ لائسنس کا دیا, 3 لاکھ میں انہوں نے پیکج تیار ہوا اور ان کو لے کے پھر رہے ہیں اور شو مار رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. تو جب یہ گورنمنٹ کی پالیسی آئی کمپیوٹرائز کرنے کی, یہ دھڑا دھڑ یہ لوگ گئے وہاں پہ نادرا کے آفس, سفارشیں کروا کے لائنوں میں لگے. وہاں پہ انہوں نے یہ پالیسی رکھی تھی کہ آپ اصل بک جو ہے ہمیں جمع کرا دیں. اچھا, وہ نادرا وہ بک لے کے ان کا ڈیٹا متعلقہ DC آفس میں بھجوایا. گجرات کا ہے گجرات بھجوایا, سرگودا کا ڈی ہے سیز کے سرگودا, پاس گیا۔ DC سے پاس, کوئی فیڈرل کا ہے تو اس کو فیڈرل میں بھجوایا. جن کا تو ڈیٹا ریکارڈ مل گیا, ظاہر رجسٹر سے پہلے جو جاری ہوئے